ببلو کا صابن سلو نہیں ہے بلکہ پہلے یہ صابن موجود ہی نہیں تھا۔ اب ببلو کا صابن چلنا شروع ہوا ہے۔ اب دیکھیں کتنا جھاگ بناتا ہے، کتنی میل نکالتا ہے۔ ثنا بچہ صاحبہ پاکستان کی ایک بڑی بہادر اور جیدار قسم کی ٹی وی اینکر ہوسٹ ہیں۔ جنرل شعیب صاحب کو آن سکرین اور جنرل اعجاز احوان کو رگڑا لگایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر عمران خان کو نااہل کیا گیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ نواز شریف نے ان کو کہا نا کہ جو آپ نے کیا تھا، آپ نے اپنا گند ڈالا تھا، اپنا گند سمیٹے۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان کچھ عرصہ اور رہ جاتا تو یہ ملک جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پرائم منسٹر ہاؤس سے ہٹ گئے تو اسمبلی نہ چھوڑیے گا، لیکن عمران خان نے میری بات نہیں مانی اور انہوں نے میرا میسج دیکھا لیکن رپلائی نہیں کیا۔ یہ ان کا اور میرا آخری رابطہ تھا۔ السلام علیکم جی۔ ببلو کا صابن سلو ضرور ہے لیکن چلنا شروع ہو گیا ہے، اور ببلو کے صابن کے اوپر ہم آپ کو ایک بات بتائیں گے، اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے غور سے سننی ہے، نال انجوائے بھی کرنا ہے۔ ببلو کا صابن سلو نہیں ہے بلکہ پہلے یہ صابن موجود ہی نہیں تھا، چل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب ببلو کا صابن چلنا شروع ہوا ہے۔ اب دیکھیں کتنا جھاگ بناتا ہے، کتنی میل نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا یہ جی کہ ثنا بچہ صاحبہ پاکستان کی ایک بڑی بہادر اور جیدار قسم کی ٹی وی اینکر ہوسٹ ہیں، اور ثنا بچہ صاحبہ جو ہیں وہ جس طرح انہوں نے جنرل شعیب صاحب کو آن سکرین اور جنرل وہ کیا ہے جی ایک اور جنرل صاحب بھی ہیں، جنرل اعجاز احوان کو رگڑا لگایا ہے، اس کے بعد تو ہماری ہیرو ہے نا بھائی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کیا۔ پی ٹی آئی کے چیف وہیب صاحب عامر ڈوگر صاحب جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس اندھیری راتوں میں جا کے یہ گزارش کرتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہ کروائیں، جو ہونا ہے صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن نہ کروائیں، اور جناب اس کو آپ اکتوبر میں قومی اسمبلی کے ساتھ لے جائیں۔ وہ کہنا لکھ کے دیو، الیکشن کمیشن کہنا جی لکھ کے لے آؤ تو ہم اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بابر ڈوگر تو یار اپنا یار ہی ہے، عامر ڈوگر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عمران خان کو نااہل کیا گیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ یہ بڑے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اور یہ پاکستان ٹوٹنے کی جو بات ہے بھائی، پاکستان جو ہے یہاں پہ بات کیسے کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ عامر ڈوگر صاحب کو پروموٹ کر کے اس لیول پہ لا کے جن لوگوں نے مسلط کیا تھا، تو نواز شریف نے ان کو کہا نا کہ جو آپ نے کیا تھا، آپ نے اپنا گند ڈالا تھا، اپنا گند سمیٹے۔ ٹھیک ہے، جو کیتا ہی ہوں چک کے نو بچے نو نہیں کہتا ہوں کیتا ہی نہ چک۔ اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک سینئر موسٹ لیڈر ہے، پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب کا گند ہے، جناب اس کو سمیٹیں، تو وہ جناب اس کو تو اب سے پہلے تک جو تھا وہ جو ہے جب اس طرح کا سوال وہ ریز کرتے تھے تو اس کا جواب جو تھا سمیٹنے والوں کی طرف سے نہیں آتا تھا۔ تو پھر آپ کہیں گے سمیٹنے والوں کی طرف سے کیا جواب آیا، تو وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جاوید چودھری صاحب ایک کردار ہے، انہوں نے ایک انٹرویو کر رکھا ہے، 6 گھنٹے کی میٹنگ تھی، وہ بڑے ماڈریٹ سے مکان کے اندر، اور بڑے پرانے انٹیک جو ہے وہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کی بیگم نے پوری دنیا سے اکٹھے کر کے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، ہمیں پرانے خریدے ہوئے تھے، ادھی قیمت دے ہوتے بھی نہیں بلکہ ہمیں 10% قیمت کے اوپر، جس طرح پرانی کتابیں خریدی جاتی ہیں، تو وہ انہوں نے خریدے ہوئے تھے۔ تو وہ جو تھا وہ انہوں نے کہانی بنانے کے اندر ایک الو تھا، نہیں کہانی بنانے کے اندر تو جاوید چودھری شیر ہے نا، مطلب کوئی جواب نہیں ہے بھائی کا۔ ایک الو تھا، وہ الو ایک جنگل میں رہتا تھا، وہ اس جنگل کے اندر اکیلا تھا، پھر اس کی ایک مسز آ گئی، پھر انہوں نے ایک آشیانہ بنایا، اور آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے نا اس کے اندر شہباز شریف نے بڑی کرپشن کی۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب جو ہیں چونکہ وہ رینٹے پین کے طور پہ دستیاب ہیں اور انہیں اعتماد حاصل ہے اس طرح کے تمام لوگوں کا، ریاض ملک نے کالم لکھوانا ہو اپنا جعلی تو وہ جاوید چودھری صاحب کے ذریعے لکھواتا ہے۔
ریاض اپنا اور کسی نے مطلب کہ اورینٹ والوں نے اپنے حق میں، اورینٹ ایشیا والے، انہوں نے کوئی اپنے حق میں کالم لکھوانا ہو تو جوید چودھری صاحب کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں. کوئی بھی بندہ یار پیسہ پھینک تماشا دیکھ، تو جوید چودھری صاحب کی خدمات حاصل کی گئی. تو جوید چودھری صاحب نے ایک بتا دیا اپنے پہلے ایک کے اندر کہ جناب وہ جو تھے وہ ان کا میں نے 6 گھنٹے کا انٹرویو کیا ہے، وہ 6 گھنٹے کے انہوں نے نوٹس لے کے رکھے ہوئے ہیں. وہ جو چیز مرضی لکھ کے تو کہہ دیں کہ جناب یہ اس والی میٹنگ کے اندر یا اس والی ہماری جو آپس میں ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے کہا تھا، تو انہوں نے کہہ دیا. ایک قسط جاری کی ہے انہوں نے اپنے اس کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو کالم کی، اور کالم کے اندر انہوں نے فرمایا تو چلتے میں آیا. انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ اگر اس کی جگہ پرویز مشرف ہوتا تو اس نے کہنا قمر جنرل لٹائر پرویز مشرف نے کیوبن سگار منہ میں ڈالا، اس کا ایک کش لگایا، حالانکہ کش نہیں ہوتا اس کا، لیکن ٹھیک ہے کش لگایا، اور اس کے بعد دھوئیں کے مرغولے ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا. مطلب وہ اس طرح کی داستان. تو انہوں نے کہا کہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان کچھ عرصہ اور رہ جاتا تو یہ ملک جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اب دیکھیے دونوں کا ٹارگٹ ایک ہی ہے، ملک ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ٹھیک ہے. کنڈیشن دونوں اپنی اپنی بتا رہے ہیں. ہم اس کو فیس ویلیو پہ لے کے چلتے ہیں کہ دنیا کے اندر ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو ملک ٹوٹے ہیں وہاں پہ کیا مسائل پیدا ہوئے. سب سے پہلے ساؤتھ سوڈان کی بات کر لیتے ہیں. سوڈان جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے جنوبی سوڈان اور شمالی سوڈان کر دیا گیا. خرطوم شمالی سوڈان میں آیا، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ بات کریں فوجی حوالے سے تو جنرل گورنگ کی پوری آرمی تھی جو کہ ساؤتھ کے اندر عملاً اس کی حکومت تھی، لیکن وہ سوڈان سے علیحدہ ملک کے طور پہ شمار نہیں کیا جاتا تھا. وہ گاؤں کے اوپر حملہ آور ہوتے، لوگوں کو تلواروں سے کاٹ کے پھینکتے جاتے. اس کی سپاہ جو تھی انی پا دیتا تھا جب ان کو شک پڑ جاتا کہ یہ وہاں کی سینٹرل گورنمنٹ کے طرف لوگ جو ہیں وہ مائل ہیں، تو وہ گاؤں کے گاؤں اڑا دیا کرتا تھا. لیکن کسی نے نہیں کہا کہ سوڈان ٹوٹنے لگا ہے. سوڈان کب ٹوٹا؟ سوڈان تب ٹوٹا جب جنرل حسن عمر البشیر صاحب جو تھے انہوں نے جناب اپنے جرنیلوں سمیت اپنے سارے کھاتے شاتے پر لیے اور اس بات پہ مصر تھے کہ نہیں میں ہی حکمران رہنا. سوار الدہب کے ساتھ بھی یہی ہوا، ٹھیک ہے. اور یہ پھر اب دوسرے صاحب تھے جو لمبے ترین عرصے کے لیے آئے ہوئے تھے. مجھے ان سے ملنے کا اعزاز بھی حاصل 1993 میں سوڈان میں جا کے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. تو پھر ان کو پکڑ کے ٹاک دیتا، ان کی جگہ نئے جرنیل لا کے بٹھا دیے گئے، جس طرح کے مصر کے اندر ہوا. تو اسی کے اندر جب وہ جرنیل صاحب جو تھے وہ انہوں نے ملک توڑوا لیا تو پھر وہاں کے لوگ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر انہیں ہٹا دیا گیا. فوج نہیں ہٹا دیا کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے تو اب لوگ ہمیں کیسے برداشت کریں گے. لہٰذا انہوں نے اپنے جرنیل کی قربانی دے دی، اپنے ایوب خان کی قربانی دے دی. یار ایسا کار، ٹھیک ہے. اور ایوب خان کے بعد جائیے لا کے بٹھا دیا. آگے چلتے ہیں. ایک اور بھی ملک جو ہے اس کے 2 حصے ہوئے، یا اس میں سے ایک ملک چھوٹا ملک بنایا گیا جبوتی. ریسنٹ پاسٹ کے اندر جبوتی جو تھا وہ ایک چھوٹا سا جزیرے کا حصہ ہے، اور وہ حصہ جو ہے وہ ہے انڈونیشیا کا حصہ. اس کے اندر جو مسیحی ہیں ہمارے ان کی اکثریت تھی. آسٹریلیا نے دنیا بھر کے اندر یہ جھنڈا اٹھایا ہوا تھا کہ جناب یہ مسیحیوں کے ساتھ ان کے انسانی حقوق کی اور مذہبی آزادیوں کی وائلیشن ہو رہی ہے. لہٰذا پوری دنیا کھڑی ہو گئی اور انہوں نے جو تھا وہ کس بات کے اوپر فوکس کیا کہ وہاں کی وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں، وہاں پہ جو جزائر کی حکومتیں ہیں نا، جزائر کی وفاقی اور جزائر کی حکومتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آئسولیشن کا سلوک کرتی ہیں. مالی معاملات، ریسورسز برابر نہیں ہیں، ان کو اکنامک اور انڈیپینڈنس دے دی جائے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سب سے بڑی مثال گزشتہ صدی کی وہ روس کا ٹوٹنا تھا. اب روس کے ٹوٹنے کے اوپر کتابیں اور آرٹیکل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھے جا چکے ہیں ہمارے ملک کے اندر. 1 پوائنٹ ایجنڈا بتائیے کیا مسئلہ تھا؟ معاشی مسئلہ تھا، ٹھیک ہے نا.
روس کی معیشت جو تھی وہ جنگ کو برداشت نہ کر سکی اور روس چٹخا، اور اس میں سے 5 ریاستیں سینٹرل ایشیا میں نکلیں، 3 جو تھی وہ ادھر نکلیں، پھر ایسٹرن یورپ کے اندر بہت سارے ملکوں کو جس کو اب روس دوبارہ کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یوکرین ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے. کسی زمانے میں اوریجنل روس جو تھا وہ یوکرین ہوتا تھا، ٹھیک ہے، باقیوں پہ اس نے قبضہ کیا ہوتا تھا اور پھر یوکرین ہی الگ ہو گیا اس سے ایک الگ ملک کے طور پہ جس کو روس دوبارہ ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو خیر یہ مختصر میں نے جو آپ سے 3-4 مثالیں پیش کی ہیں آپ کی خدمت کے اندر، یہاں پہ جو کامن پوائنٹ آیا ہے جو 1970 کے بعد جو ممالک، یہ وہ ممالک ہیں جو 1970 کے بعد جو ہیں اس دنیا میں آئے ہیں، ان کے اندر واحد کامن پوائنٹ جو تھا وہ نظام زر کا یا مالیات کا تھا. اب آ جائیے آگے، پاکستان کیوں ٹوٹ جاتا ہے بقول عامر ڈوگر صاحب کے یا بقول جنرل باجوہ صاحب کے؟ بات تو دونوں ایک ہی کہہ رہے ہیں لیکن ان کی وجوہات مختلف گردان رہے. اور ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو اگر نااہل کیا گیا، اور ان کا خیال یہ ہے باجوہ صاحب کا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا جاتا تو پاکستان ٹوٹ جاتا، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس سے ہٹ گئے تو اسمبلی نہ چھوڑیے گا، کیونکہ خالدہ ضیاء نے اسمبلی چھوڑی تھی تو حسینہ واجد نے اس کو کرش کر کے رکھ دیا، اس کی پارٹی کرش کر دی، اس کو پولیٹیکلی زیرو کر دیا. تو اس نے اسمبلی سے استعفیٰ دینے کی حماقت کی تھی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے. تو جماعت اسلامی نے خود بھی رگڑا کھایا، اپنے لوگوں کو پھانسیاں بھی دلوائیں، اور خالدہ ضیاء کا بھی رگڑا نکل گیا، اس کی پارٹی کے اندر بھی پھانسیاں ہوئیں، ٹھیک ہے. تو وہ لیکن عمران خان نے میری بات نہیں مانی اور انہوں نے میرا میسیج دیکھا لیکن رپلائی نہیں کیا. یہ ان کا اور میرا آخری رابطہ تھا. ویسے جوید چودھری آپ کے کالم کے اندر یہ کوئی دوسرا تیسرا آخری رابطہ ہے. بہرحال یہ جی ببلو نے جواب دیا ہے. ببلو کا صابن سلو ضرور ہے لیکن ببلو کا صابن موجود ہے، ٹھیک ہے. اب ببلو نے اپنا صابن ہاتھ میں لے کے دھونا شروع کر دیا ہے. تو ببلو نے جواب بھجوایا ہے کہ بھائی اگر آپ نہ ہٹائے جاتے، اچھا اب مالی معاملات کو ذرا ڈسکس کر کے تو پھر آگے چلتے ہیں. تو خیر اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب 20 فروری 2022 کو ان کی ٹیم فائنانشل وزرڈ جناب شوکت ترین ود دی اپروول آف راولپنڈی IMF کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں جو اب امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ جناب پٹرول جو ہے وہ ₹1 لیٹر ہوگا اور ڈالر کو آگے سلپ ہونے دیا جائے گا. لیکن اس وقت ڈالر کی قیمت 178 سے 188 کے درمیان کہیں ویری کر رہی تھی. تو اس وقت پٹرول کی قیمت ₹170 پر لیٹر تھی. تو اب اگر اس نے ڈالر نے سلپ ہونا ہے تو وہ جانا تھا 217، اس میں ₹50 آپ ڈال لینا، وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. تو یوں پٹرول کی فی لیٹر قیمت بنتی تھی ₹217 پر لیٹر. تو بک کتنے میں رہا تھا؟ 170 کے اوپر، ٹھیک ہے. مجھے پوری طرح فگر یاد ہے. تو موصوف نے واپس آتے ہی 170 سے کھینچ کے 150 کر دی، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھانی تھی ₹7 فی یونٹ، انہوں نے کھینچ کے ₹5 اور کم کر دی، یعنی کہ ₹12 کا خسارہ فی یونٹ پڑنا شروع ہو گیا. اور اس کے اندر پاکستان کا قومی خزانہ تیزی سے جانا شروع ہو گیا. اور اس کا جواز جو ہے وہ مزمل اسلم جیسے ٹٹ پونجیوں نے یہ دیا کہ چونکہ ہمارے پاس ریسورسز بہت آ گئے تھے تو لہذا ہم نے کہا کہ عوام کے اوپر لٹا دیا جائے. چلیں ہم اس کو فیس ویلیو پر لے لیتے ہیں کہ ریسورسز بہت آ گئے تھے، عوام کے اوپر لٹا دیا جائے. الیکشن کے اندر تو ابھی 2.25 سال باقی تھے. تو پھر یاد کیجئے وہ بات جس میں جو ہے وہ جنرل باجوہ کو عمران خان نے بلا کے کہا تھا کہ اپوزیشن سے جا کے کہو کہ جناب عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں، ٹھیک ہے، تو میں الیکشن کروا دیتا ہوں. یاد ہے نا. اور پھر وہ باجوہ صاحب گئے اور باجوہ صاحب نے جب وہاں پہ دب کرنے کی کوشش کی تگوں بلاول بھٹو پہ گیا، انہوں نے کہا ایسی تیسی باہر نکل کے دساں گے لوگوں کو کہ تو ڈبل گیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. باجوہ کی دوڑ لگوا دی اس نے، بلاول بھٹو زرداری نے. یہ چاچو تو مان گیا تھا، مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا 73 کے آئین میں تناظر میں ہم آپ کو تند کے رکھ دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. میرا خیال ہے کہ نہ عمران خان کے اقتدار میں نکالنے سے
मुल्क टूटेगा, ना इमरान खान मुल्क तोड़ना चाह रहा था। ठीक है। अच्छा, इमरान खान करना क्या चाहता? देखिए, अहमक जो होता है वो अपनी हमाकत जो पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ कर रहा होता है, नतीजा उसका जो भी निकले, ठीक है। आप उसको बेवकूफ़ कह सकते हैं, आप उसको पागल कह सकते हैं, लेकिन पागल के अंदर कमिटमेंट बहुत होती है। वो अपना पागलपना बड़ी कमिटमेंट के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ कर रहा होता है। तो मैं आपको ये अर्ज करने चला हूं कि हम देखें कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो थे, वो जो अपनी बोंगियां मार रहे थे मुजम्मल असलम और इसके ज़रिए, क्या नाम है इसका, शौकत तरीन के ज़रिए, वो क्या थी? उनका ये ख्याल था, और ये मैं बात आपको कह रहा हूँ कि आपने ज़हन में रखनी है कि वो उनके ज़रिए, यानी कि जनरल बाजवा के ज़रिए पैगाम भिजवा चुके हुए थे PDM को कि आप नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें, मैं इंतखाब करवा देता हूँ। इमरान खान साहब ये काम करके, यानी कि बिजली की कीमत कम करके, यानी कि गैस की कीमतें ना बढ़ा के, यानी कि पेट्रोल की कीमत कम करके इलेक्शन में जाना चाह रहे थे। ठीक है। और इलेक्शन में जाके उनका ख्याल था कि जनरल फैज़ हमीद मौजूद है, वो मुझे 2/3 अक्सरियत दिलवाएगा और फिर दन दना दन दन। ठीक है। अब ये अच्छा, वो इसलिए, मेरा मतलब है मुल्क तो वो भी नहीं तोड़ना चाह रहे होंगे ना, मैं तो भाई इस बात का कायल नहीं हूँ ना, मैं इमरान खान के इस दावे से कायल हूँ कि जनाब उनके ना होने से मुल्क टूट जाएगा। वो यहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, मैं बहुत अहम था, बस यही अहम था। ठीक है। दुनिया के कब्रिस्तान नागज़ीर लोगों से भरे पड़े, बड़े ही आमर डोगर जैसे चूड़े आए, ये कीड़े मकोड़े इस दुनिया से चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ, तो बहरहाल मैंने कहा कि इसका थोड़ा सा तो ये था जी उस वक्त, जिसे कहना चाहिए पूरा सिनेरियो। तो बबलू का साबर स्लो है, लेकिन बबलू ने फिल आखिर अपना चिपर जेड़ी सी जेब चो कढ़ी है जो बच गई थी, बाकी तो उसने बांट दी ना दोस्तों में बबलू ने। और अब दोस्त उसी साबुन से उसका मजाक उड़ाते हैं बबलू का, और बबलू को कहते हैं कि बबलू तेरा साबुन स्लो है क्या? तो बबलू ने अपना साबुन निकाल लिया है और उसकी झाग बनाना शुरू कर दी है। अब देखिए ये झाग जो है वो दूसरों तक कब पहुंचती है, लेकिन शुरू हो गई है। और ये झाग का ही शाखसाना था कि जवेद चौधरी ने आमर डोगर के सना बुच्चा को इंटरव्यू के बाद एक कालम लिख मारे, और साडा तुसी कारनामा वेखो, असी व्लॉग कर मारे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर हाज़िरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।